अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुनासिब समझें तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपने एक घड़ी का जिक्र सुना होगा कि तोशाखाना से वो घड़ी हासिल की गई औने पौने दामों और उसके बाद उस घड़ी को दुबई में फ़रोख्त किया गया। इस घड़ी के ताने बाने कहाँ पे मिलते हैं, मेरा ख्याल है मैं 2 या 3 वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ। हमारे लाहौर के एक जर्नलिस्ट हैं, वो सबसे पहले ये खबर उन्होंने दी थी 4-5 महीने पहले। इमदाद सुमरू उनका नाम है वो सिंध से उनका ताल्लुक है, सकर से, लेकिन वो लाहौर में सेटल हैं। अच्छे सहाफ़ी हैं, यानी उनकी खबर पर शक नहीं किया जा सकता और ना ही इस मामले की तरदीद सामने आई। उसके बाद एक और ख़बर सामने आई कि जी कोई 2 हार हैं मुबैना तौर पर, एक कोई 3.5 करोड़ रुपए का था और एक 2 करोड़ रुपए का था। और मुबैना तौर पर एक हार जो है वो साबका खातून अव्वल के लिए था और दूसरा हार जो है वो उनकी जो मुबैना फ्रंट लेडी हैं जो अब फरार हो चुकी हैं पाकिस्तान से, फरत शहजादी उर्फ फरा खान, एहसन जमील गुजर की अहलिया, यानी अमली तौर पर वो पंजाब की वज़ीर आला थी, यानी ये कपल पंजाब का वज़ीर आला था। अब जो मामला है वो मामला है जिसकी इंक्वायरी का आगाज़ हो चुका है FIA ने। और मेरे बहुत से व्यूअर्स जो हैं, मुझे मालूम है, मैं उनका नाम कभी भी नहीं ले सकता कि कहीं नज़ला उन पर ना चला जाए। कुछ FIA में आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, कुछ अभी भी हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस खबर का ताल्लुक उनसे बिल्कुल भी नहीं है। और ये 18 करोड़ रुपए का हार है और FIA ने इसकी इंक्वायरी शुरू की है। इस हार के बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा कि जहां तक मेरे लिए मुमकिन हो तफसील के साथ बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो घड़ी कौन सी थी। घड़ी है जी हैरी विंस्टन, ये स्विस कंपनी है। हैरी विंस्टन नामी एक कोई शख्स था जिसने ये घड़ियां बनाने की, और ये कस्टम मेड घड़ियां जिन्हें आप कहते हैं ना कि ऑर्डर पर तैयार की जाती हैं, और एक घड़ी बनाने में बाज़ औक़ात साल लग जाते हैं। ये डायमंड स्टडेड वॉचेस भी होती हैं इसकी, यानी इसके अंदर और बाहर हीरे जड़े हुए होते हैं। ये ख़वातीन के लिए भी घड़ियां बनाती है ये कंपनी और मर्द हजरात के लिए भी, लेकिन इनकी घड़ियों की मालियत जो है वो आप ये समझिए कि करोड़ों रुपए में। अब ये घड़ी जो है वो हैरी विंस्टन ये तोशाखाना से हासिल की गई, जिस तरह मैंने बताया औने पौने दामों। और यही तरीका होता है कि तोशाखाना में एक कीमत, उसका एस्टीमेट लगाया जाता है, उसकी वैल्यू लगाई जाती है। वो वैल्यू, उसको वैल्यूएट करने वाले भी जो है वो लोग भी सरकारी मुलाजम होते हैं। जब वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा हुक्म दे कि जनाब ये चीज़ मुझे पसंद है, इसकी कम से कम वैल्यू लगाओ, तो 1 लाख रुपए की चीज़ आपको 10,000 रुपये में मिल सकती है। और माजी में ये होता रहा है, ये ऐसा नहीं है कि इसी इमरान खान के दौर में ऐसा हुआ, नहीं, इससे पहले भी इसी तरह हुक्मरान जो है वो हाथ साफ करते रहे, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो टाई हो। यानी छोटी से छोटी चीज़ जो है वो टाई है। एक हमारे वज़ीर आज़म टाइयों के शौकीन थे, वो टाइयां औने पौने दामों लेते रहे। कफ लिंक्स हैं, ये जो आप मुख्तलिफ चीज़ें। अब उन चीज़ों को तो छोड़ दें, अब वो तो जो हुआ सो हुआ। अब मामला ये है, जो सबसे पहली इंक्वायरी जिसका आगाज़ किया गया है, आपको याद होगा कि अपने यानी इक़्तिदार जाने से रुखसत होने से तकरीबन 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता पहले इमरान खान साहब ने ये एक बयान दिया था कि उन्हें यकीन है कि उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाएगी जिसमें उनके अहले खाना को मुलव्वस किया जाएगा। करप्शन के किस्से और मुख्तलिफ ऑडियो वीडियोज़ और सबूत सामने लाए जाएंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी इन नटशेल उनका ये कहना था कि मेरी किरदार कुशी की जाएगी। अब उनकी किरदार कुशी कौन कर सकता था? उनको मालूम था कि जो कुछ हुआ है वो एक ना एक दिन सामने तो आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने जो बयानिया बनाया, खैर वो अलग स्टोरी है। ये बयानिया भी
یہ جو ہے وہ ان کو لے ڈوبے گا. یہ عالمی سازش، کیونکہ آپ نے پاکستان کی پوری خارجہ پالیسی کو ایٹ سٹیک لگا دیا. پاکستان کی جو داخلی سلامتی ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلنے کی کوشش کی. آپ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس وقت ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. اہم ممکن ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ پہلے میچور ہو جائے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ، کیونکہ ایجنسیوں نے تو اس کی تحقیقات کر لی ہے کہ کون سا شخص اس میں ملوث ہے، کس نے یہ کہانی بنائی، من گھڑت ہے، اس میں کتنا سچ ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز آدھا سچ ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے مکمل جھوٹ سے. تو بس اس میں کوئی تڑکا شڑکا لگا کے چیزیں کی گئی ہیں، اور یقین کیجئے کہ جب وقت آئے گا اور صحیح معنوں میں غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوئیں، میں پھر زور دے رہا ہوں غیر جانبدارانہ، نہ حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ ہو، نہ اپوزیشن کی طرف سے، یعنی آج کی حکومت اور آج کی اپوزیشن کسی بھی ادارے کی طرف سے دباؤ نہ ہو، اور کوئی ایماندار دیانتدار فرض شناس افسر ایف آئی اے کا ہو، آئی ایس آئی کا ہو، کسی بھی انٹیلیجنس جس کو اس طرح کے معاملات پر تحقیقات کا تجربہ ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑا کیس یہ ان کے سامنے آئے گا، اور اس کی جو سزا ہے یا اس کا جو خمیازہ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سابق فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو، اور اس کے بعد پھر جو دیگر جو لوگ ہیں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جو سفیر صاحب ہیں جن کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈال دیا گیا ہے، وہ بیچارے ان کا کریئر ایٹ سٹیک ہے. ایک گریڈ 22 کے وہ افسر ہیں جو فارن سروس کے، ابھی ان کو برسلز میں تعینات کیا گیا ہے، یورپین یونین کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں انہیں کون منہ لگائے گا، کون ان سے بات کرے گا. پھر اس شخص کا کریئر آپ نے تباہ کر دیا ہے اپنے جو ہے وہ جھوٹی انا کی خاطر یا انا کی تسکین کی خاطر یا کوئی ایک بیانیہ ڈیولپ کرنے کی خاطر. تو یہ تو بہت سنگین کیس ہے، اس کو ابھی ایک سائڈ پہ چھوڑتے ہیں. یہ جو 18 کروڑ روپے کے ہار کی میں بات کر رہا ہوں، اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جب خاتون اول کسی ایسے ملک میں گئیں جہاں ظاہر ہے کوئی عام جمہوری ملک اتنے بڑے تحفے نہیں دیتا، تو ظاہر ہے شنید یہ ہے کہ جب وہ سعودی عرب تشریف لے کر گئیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، یا جو سرکاری ایک دو دورے ہوئے ہیں سابق وزیر اعظم کے اس پر، تو وہ جو عرب ہیں ظاہر ہے ان کے پاس تیل کا مال ہے اور شخصی حکمرانیاں ہیں، ان کے لیے جن کی اربوں ڈالرز کی جائیدادیں ہیں، اربوں ڈالرز کے جن کے جہاز ہیں سونے کے اور ہیروں کے، ان کے باتھ روم اور واش رومز ہیں، اور ایک ایک یارڈ جو ہے ان کی جو کشتیاں ہیں وہ اربوں ڈالر کی ہیں. تو ان کے لیے 8 10 20 کروڑ روپے کا تحفہ دینا اٹس پینٹس. جیسے ہم لوگ کسی فقیر کو، بھکاری کو اپنی استطاعت کے مطابق کوئی شخص اگر 100 روپیہ دے دے تو ظاہر ہے وہ 100 روپیہ اسی وقت دے گا جب اس کی جیب میں 10,000 پڑا ہوگا. اب جس کی جیب میں 500 پڑا ہوگا تو شاید وہ 100 روپیہ نہیں دے گا، وہ 10 روپے دے گا. خیر 10 روپے تو ویسے بھی آج کل کوئی فقیر نہیں لیتا. خیر تو وہ ہار جب پاکستان میں آ گیا تو جو قوانین ہیں ان کے مطابق توشہ خانہ میں وہ جمع کروانا پڑتا ہے. اب توشہ خانہ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے، آپ اس کو مال خانہ کہہ لیں. وہ فارن آفس جتنے بھی ڈگنیٹریز جاتے ہیں، کوئی فارن سیکرٹری ہے، فارن منسٹر ہے، کوئی امبیسڈر ہے، وزیر ہے، کوئی بھی حکومتی عہدیدار جب باہر جاتا ہے اس کو کوئی بھی تحفہ ملے چاہے اس کی قیمت 5 روپے ہے یا 5 کروڑ ہے، اس کو وہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے اور توشہ خانہ میں آگے جمع کروانا پڑتا ہے. پھر جس طرح میں نے بتایا کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ اس کی رقم ادا کر کے آپ اس کو وصول یعنی اس کے مالک بن سکتے ہیں. ماضی میں جس طرح میں نے پہلے بتا دیا، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں. اب جب توشہ خانہ میں آیا تو وہاں سے مبینہ طور پر یہ ایف آئی اے اس بات پہ انکوائری کر رہا ہے، مبینہ طور پر یہ ہار جو ہے یہ وہاں سے یہ ہار لے جایا گیا. لاہور کے ایک جیولر کو یہ ہار دکھایا گیا، اس سے اس کی مالیت لگوائی گئی. اس نے کہا جی کہ یہ ہار جو ہے میں 18 کروڑ روپے میں خرید سکتا ہوں. 18 کروڑ روپے میں وہ ہار واپس لایا گیا. اب میں یہ ہار وہاں سے لے کر کون گیا؟ بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری
جبکہ وہ اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے. وہ یہ ہار لے کر گئے، اس کی قیمت لگوائی، تخمینہ لگوایا، واپس جو ہے ہار توشہ خانہ میں لا کے جمع کروایا گیا، اور اس کے بعد یہ ہار، اس کی جو ایویلیویشن کروائی گئی وہ، یا اس کی جو تخمینہ لگایا گیا کہ جی اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، مالیت ہو سکتی ہے، وہ لگائی گئی 8 لاکھ روپے. 8 لاکھ ادا کیے گئے توشہ خانہ میں، اور 8 لاکھ کے عوض یہ ہار خرید کر اور آگے 18 کروڑ روپے کا بیچ دیا گیا. جو پہلے 2 ہار تھے وہ ملک ریاض نے تحفے میں دیے تھے. اب ملک ریاض نے کیوں تحفے میں دیے تھے آپ کو معلوم ہے، میں ایک اور ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان میں ہر شخص پر اس کے احسانات ہیں، اور یہ ایسا انٹچیبل شخص ہے جس کو آج دن تک پاکستان میں گرفتار نہیں کیا گیا. بے شمار لوگوں کی زمینیں، جائیدادیں اور قبضہ اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی وہ عام زبان میں جو کہتے ہیں، تھوڑی سی بلو دی بیلٹ بات ہو جائے گی، لیکن عام زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے سب کو اپنا کانا کیا ہوا ہے. ملک ریاض نے کسی کو گھر بنا کے دیا ہے، کسی کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں. اس میں ہمارے پروفیشن یعنی جرنلسٹ بھی جو ہے نا، وہ جرنلزم سے تعلق رکھنے والے بھی نامی گرامی لوگ اس حمام میں ننگے ہیں، اور بڑے بڑے اینکر پرسنز کے نام ماضی میں آ چکے ہیں. کسی نے اس کی تردید نہیں کی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا واقعہ، حادثہ سانحہ ہو جائے بیریہ ٹاؤن میں، آپ مین ٹیلی ویژن سکرینز پر اس کی خبر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ اربوں روپے کے اشتہارات دیتا ہے. خیر، وہ ہماری لینگویج میں کہتے ہیں چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز. جب چوری کا کپڑا ہو تو پھر آپ اس کو لمبے گز سے نہیں ناپتے، وہ ڈانگ جو بڑی ہوتی ہے، وہ ایک، اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بانس سے سمجھ لیں. تو جناب یہ جو ہار ہے یہ وہاں پہ فروخت کیا گیا. اب ظاہر ہے وہ جوہری نے، جس نے یہ جیولر نے یہ ہار خریدا ہے، اس نے اپنے پاس تو نہیں رکھا ہوگا، اس نے آگے کسی جگہ 1-2 کروڑ پرافٹ پہ بیچ دیا. ہار تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن ہار کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ہار ان کے گلے کا ہار بنتا ہے، یا وہ معاملہ جس پر وہ ایک بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جلسوں سے خطاب احتجاج ویسے نہیں ہے. میں کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جب انسان نے کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اب میرے سامنے آ رہی ہے، تو اس کی پیش بندی کرتا ہے. لیکن جرم پھر جرم ہی ہے، وہ ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتا ہے. اور چور، جرائم پیشہ لوگ یا افراد کتنے بھی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، وہ کوئی نہ کوئی نشانی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ تو سرکار کا معاملہ ہے. ایک وقت پہ سارے لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن جو کانٹینٹ رائٹرز ہیں نا، جس طرح ہمارے ادھر ہوتے ہیں وہ منکر نکیر، وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک مناسب وقت کے لیے. اور اس وقت چونکہ اقتدار ہوتا ہے، اقتدار میں آپ کی عقل پر پردے اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے، اور جب آپ کا اقتدار چلا جاتا ہے یا جانے والا ہوتا ہے تو عقل پر تو پردے پڑے رہتے ہیں، لیکن آنکھوں کی پٹی اتر جاتی ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.